آپ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، آج بمبئی کی سرزمین پر اور سمیہ گراؤنڈ کے اس اسٹیج سے آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اس کا تعلق تعلیم سے ہے. تعلیم جسے انگریزی میں ایجوکیشن کہتے ہیں، ایک ایسا لفظ ہے جو بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اس کا بڑا تذکرہ ہے. اس سے متعلق وزارتیں ہیں، ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اکیڈمیز ہیں، اسکولز ہیں، لائبریریز ہیں، مدرسے ہیں، دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں، بہت سی این جی اوز ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں. یہ موضوع سب کا مشترک موضوع ہے. اس موضوع پر کام کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. اس موضوع سے فائدہ اٹھانے والے ان گنت ہیں. طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، منتظمین بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، اوریٹرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں. مختلف صلاحیتوں کے مالک افراد اس موضوع پر کسی نہ کسی نوعیت سے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. لیکچرز ہالز میں تعلیم موضوع ہے، کلاسز میں تعلیم موضوع ہے، لائبریریز میں تعلیم موضوع ہے، تعلیم گاہوں میں ظاہر ہے کہ سب سے اہم موضوع ہے. ایک ایسا موضوع جو اتنا عام ہے، پرائمری کلاسز سے لے کر کنڈر گارٹن سے لے کر پی ایچ ڈی اور اس سے بھی اوپر کی ڈگریوں تک جو موضوع رواں دواں ہے، اس موضوع کا تذکرہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ تحصیل حاصل ہے، لا حاصل ہے، بے معنی ہے؟ جس کا اتنا تذکرہ ہو اس کا کیا تذکرہ کیا جائے؟ جس کا اتنا چرچا ہو اس کا کیا چرچا ہو؟ ہو سکتا ہے کسی کو ایسا لگے کہ یہ موضوع جو اتنا زیادہ عام ہے اس پر کیا خاص بات ہوگی. لیکن آج میں آپ سے اس مجمع میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں سینکڑوں یا ہزاروں کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں، میں لاکھوں کو مخاطب کر رہا ہوں اور کروڑوں کو کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچے، کیونکہ یہ میری آواز نہیں ہے، یہ آخری نبی کی آواز ہے، یہ رب العالمین کی آواز ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب کی آواز ہے، یہ پہلی وحی کی آواز ہے، یہ سب سے پہلی تعلیمی صدا کی آواز ہے. اس لیے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا چاہیے، ہر فرد بشر تک پہنچنا چاہیے، ہر مرد و عورت تک پہنچنا چاہیے، ہر بزرگ و خرد تک پہنچنا چاہیے، ہر بدوی اور شہری تک پہنچنا چاہیے، پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے تک پہنچنا چاہیے. کوئی فرد
انسانیت کے دائرے کا محروم نہ رہنے پائے۔ آخری نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں لٹریچر تھا، تقریریں تھیں، شعر و شاعری تھی، فلسفی تھی، قانون موجود تھا، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں انسانوں کی کدو کاوش کے نمونے موجود تھے۔ حمورابی کا قانون تھا، گریک کی فلسفی تھی، عربوں کی شعر و شاعری تھی، پرشین لٹریچر اور پہلوی ادب تھا، فارسی کے شاہ نامے تھے، ویدک لٹریچر موجود تھا، اور انڈین فلسفی بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے دنیا اندھیری، ظلمانی، تاریک تھی، دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، غلاموں کا استحصال ہو رہا تھا، طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا، انسانیت کے ساتھ ہر طرح کی بدسلوکی کی جا رہی تھی۔ علم تھا، ادب تھا، لٹریچر تھا، لیکن اخلاق کا فقدان تھا، عقائد خرافات کا مجموعہ بنے ہوئے تھے، معاشرت میں عدم توازن ہی نہیں تھا بلکہ ظلم کا ایک نظام تھا جس کو رائج کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ صورتحال تھی چھٹی صدی عیسوی کی، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کا تذکرہ ڈنکے کی چوٹ پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ چکا ہے، انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ نتیجہ دکھا دے اور اس کا کڑوا پھل چکھا دے تاکہ حقیقت کی طرف وہ پلٹ کر آ جائیں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کر دیا گیا تھا، اور فاران کی چوٹیوں سے توحید کے علم کو وہ بلند فرما رہے تھے اور اس کی صدا لگا رہے تھے۔ اس وقت دنیا کی جو صورتحال تھی، مشرق کی، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، پرشین امپائر کی، رومن امپائر کی، اس وقت کے ہندوستان کی، عراق کی، مصر کی، دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں نے دم توڑ دیا تھا، اور مذاہب دیو مالائی، فلسفے اور گورکھ دھندے کا مجموعہ بن چکے تھے، اور اخلاقیات دیوالیے کا شکار ہو چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں قرآن پاک نے جب تصویر کشی کی تو اس تصویر کشی پر کوئی اعتراض کیا نہیں جا سکا۔ دنیا نے دم بخود ہو کر اس کو تسلیم کیا کہ واقعتاً صورتحال ایسی ہے۔ ایسی صورتحال کا علاج کیا ہے؟ جب جاہلیت عام ہو جائے، جب انسان ظلم کا شکار ہو رہا ہو، جب اخلاق دیوالیہ ہو جائیں، جب بے حیائی کا دور دورہ ہو، جب شرم کی اوڑھنی اتار دی جائے، جب عورتیں عریاں ہو جائیں، جب شرابیں پی جا رہی ہوں، جب جوئے کھیلے جا رہے ہوں، انسانی آبادیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہو، بموں کی بارش معصوم انسانوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، عبادت کرنے والوں پر ہو رہی ہو، اور جب تجارت کے میدان میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو، اور جب علم کو بھی تجارت اور کاروبار کا ذریعہ بنا لیا گیا ہو، اور پڑھنے لکھنے والے بھی نہ اساتذہ کا ادب کر رہے ہوں، نہ ماں باپ کا ادب کر رہے ہوں، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہو، جب ایسی صورتحال ہو تو حل کیا ہے؟ بتائیں اسکالرز، بتائیں یونیورسٹی کے پروفیسرز، بتائیں بڑے بڑے تھنکرز، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ حل بتائیں۔ آج کی اس موجودہ دنیا میں تھنکرز اور فلاسفرز اور اسکالرز کی بھیڑ ہے، ایک ازدحام ہے، ڈگری ہولڈرز اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، پی ایچ ڈی کرنے والے یونیورسٹیز میں اتنے ہیں، اور تھیسس لکھنے والے ہر سبجیکٹ پر اتنے ہیں کہ ان کی گنتی مشکل ہے۔
لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سسک رہی ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ وہی پڑھے لکھے لوگ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تبصرہ اتنا کڑوا کرتے ہیں، اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ پی ایچ ڈی کرنے والے یونیورسٹیز میں اتنے ہیں، اور تھیسس لکھنے والے ہر سبجیکٹ پر اتنے ہیں کہ ان کی گنتی مشکل ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سسک رہی ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ وہی پڑھے لکھے لوگ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تبصرہ اتنا کڑوا کرتے ہیں اور ایسا مکروہ اور قابل نفرت منظر پیش کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر گھن آئے؟ کیا یہ واقعہ نہیں؟ تو آخر کیا بات ہو گئی؟ اس کثرت سے تعلیم عام ہو رہی ہے، اتنی یونیورسٹی، اتنے کالج، اتنے اسکول، محلہ محلہ اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی خاندان نہیں جہاں کے لوگ بدحالی اور بد اخلاقی کی وجہ سے تڑپ نہ رہے ہوں، سسک نہ رہے ہوں۔ نوجوان نسل آوارہ ہوتی چلی جا رہی ہے، لڑکیاں آوارہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں، پوچھنے والا نہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی فیشن بن گیا ہے، اور دوستوں یاروں کے ساتھ چائے نوشی اور فلم دیکھنے کا مزاج بنا ہے۔ ڈرگز ایڈکٹس بے شمار تعداد میں ہیں، بے شمار انسان سوسائیڈ کر رہے ہیں، خودکشی پر عورتیں مجبور ہو رہی ہیں، مجبور ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں کوئی دن، کوئی شام نہیں گزرتی جبکہ سینکڑوں انسان خودکشی نہ کر رہے ہوں۔ کتنے ایسے علاقے ہیں کہ سرے شام نکلنے والے ڈرتے ہیں کہ کوئی بھیجا پھاڑنے والا انسان سامنے نہ آ جائے، پیسے لوٹنے کے لیے کوئی حملہ نہ کر دے۔ ایسی صورتحال علم کی اس کثرت کے باوجود دنیا کہتے ہیں کہ سمٹ آئی، گھر کا آنگن بن گئی، ایک گاؤں ہو گیا یا ایک خانہ ہو گیا، اور سیکنڈوں میں ہزاروں میل کے فاصلے طے ہونے لگے، برقی لہروں کے ذریعے سے میسیجز منتقل ہونے لگے، اوپن یونیورسٹیز، اوپن اسکولز اور ڈسٹینس ایجوکیشن کے سسٹم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو علم سے جوڑ دیا۔ پھر کیا چیز ہے جس پر قابو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ سب سے زیادہ جہاں علم اور سب سے زیادہ جہاں خوشحالی اور سب سے زیادہ جہاں ترقی، وہاں کے لوگ سب سے زیادہ اخلاقی طور پر دیوالیہ، وہاں کے لوگ سب سے زیادہ بدکار، فاسق، فاجر، وہاں کے لوگ سب سے زیادہ وحشی، ظالم، درندے، جنہوں نے نہ عراق کو بخشا، نہ افغانستان کو، جنہوں نے نہ صومالیہ کو بخشا، نہ چچنیا کو، جنہوں نے دنیا میں لاکھوں انسانوں کو جہنم زار بنا دیا۔ آخر کیا بات ہو گئی؟ بات وہی تھی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں جس اعلان کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور قرآن پاک کے پہلے میسج کی بنیاد پر جس انقلاب کی داغ بیل ڈال رہے تھے، جس کا انہوں نے یوں اعلان کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، اس کی ذات اور صفات پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کی مدد حاصل کرتے ہوئے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا، بہت نوازنے والا، بہت بخشش فرمانے والا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے، پن کے ذریعے سکھایا معلومات کو کیسے ریکارڈ کیا جائے، محفوظ کیا جائے، اس نے اس کا طریقہ بھی سکھایا اور اس طریقے کا استعمال سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو، ہیومن بینگ کو، مین کائنڈ کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے اس کو واقفیت نہیں تھی۔ یہ ہے خداوند قدوس کا آخری نبی کے لیے، آخری امت کے لیے، آخری کتاب کے لیے، آخری قانون کے لیے وہ فرسٹ میسج، پہلا پیغام جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اور جبرائیل امین جس کو لے کر
حضرت محمد عربی علیہ السلام کے پاس جبل نور کے اس غار میں، جس کو غار ہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تشریف لائے تھے، اور یہ آیات کریمہ ان کے سامنے پیش کی تھیں۔ یعنی پہلے ہی دن یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک ایسا تعلیمی انقلاب لایا جائے گا، پڑھنے پڑھانے کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے گا جس کے ذریعے زمین پر بسنے والے انسان کو آسمان پر رہنے والے فرشتوں سے تعلق اور دوستی کا وہ سلیقہ سکھا دیا جائے گا، جس کی بنیاد پر عالم بالا اور عالم اسفل دونوں کی کڑیاں جوڑ دی جائیں گی، اور ربانی نظام، الہی نظام، رب العالمین کا نظام اور قانون اس زمین پر عطا کر دیا جائے گا، اور اس انسان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ انسان تو صرف گوشت، پوست، ہڈی اور پٹھے کا مجموعہ نہیں ہے، انسان تو ایک بکری نہیں، ایک بھینس نہیں، ایک گائے نہیں، انسان تو روح رکھتا ہے، وہ روح جو ایک راز ہے، جو ایک سیکریٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو راز رکھ دیا گیا۔ اور جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا روح کیا ہے، وہ اسپرٹ کیا ہے، وہ کرنٹ کیا ہے، جس سے جسم میں حرکت، جس سے آنکھوں میں چمک، جس سے دل میں دھڑکن، جس سے دماغ کے سیلز میں کام کرنے کی صلاحیت کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے ان سے کہ روح پروردگار کے حکم سے آئی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو علم تم کو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، انون بہت ہے، نون بہت کم ہے۔ ریگستان کا ایک ذرہ، سمندر کا ایک قطرہ، کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں میں سے چمکنے والی ایک کرن، یہ تمہارے پاس علم ہے، جس علم کی بنیاد پر تم دعوے کرنے لگتے ہو اور کہنے لگتے ہو کہ ہم چومن دیگر نیست، ہم جیسا کون۔ ہر انسان انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، نفسانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ او جاننے کا دعویٰ کرنے والے، اپنے جہل کو دیکھ، اپنے علم کے دعوے مت کر۔ انسان کو یہ حقیقت بتائی گئی، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ روح کے لیے بھی تعلیم اور جسم کے لیے بھی تعلیم۔ تعلیم کے دو حصے ہیں۔ محض جسم کے لیے اگر تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، جسم کا ہی ایک حصہ دماغ ہے، جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر بھی اور ہارڈ ویئر بھی، ویسے ہی جسم کا ایک حصہ دماغ ہے، جس کے باریک باریک سیل ہیں، جن کو خوردبین سے دیکھنا بھی مشکل ہے، لیکن اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ سیلز ہمارے جسم سے پیدا ہوئے ہیں، اور جسم کے ہر عضو کا دوسرے عضو سے تعلق ہے۔ یہی جسم انسان ذکر کے جسم سے ایک چھوٹے سے جرثومے کی شکل میں ایک عورت میں منتقل ہوا، اور اس کے جرثومے اور مرد کے جرثومے کے ملاپ سے دونوں کی خصوصیات اور دونوں کی جینیاتی خصوصیات کو لے کر اس نے پروان چڑھنا شروع کیا، اور پھر وہی چھوٹا سا ننھا سا بیج ایک درخت بن گیا، یعنی وہی جرثومہ جنین بن گیا، جنین پیٹ سے باہر آیا، بچہ کہلایا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو ماں نے دودھ، اور اس کے بعد اس کو گھر میں جیسا ماحول دیا گیا، اس ماحول سے اس کی فلاپی اور اس کی سی ڈی میں چیزیں درج ہوتی چلی گئیں، ریکارڈ ہوتی چلی گئیں، بتدریج یہ بڑھتا گیا۔ جب زبان اس کی چلی تو جو فیڈ کیا گیا تھا وہی پلے ہونے لگا۔ جب اس نے کچھ کرنا شروع کیا تو جو ایکشنز اس نے دیکھے تھے، سنے تھے، جن کا تجربہ کیا تھا، جو ایکسپریمنٹ ہوئے تھے ماں کے پاس، باپ کے پاس، اور اگر آگے بڑھا تو کھیلنے والے بچوں کے پاس، اور آگے بڑھ گیا تو اسکول کے پاس، اسکول کے اندر جو تجربے ہوئے، جو چیزیں دیکھی، جو حقائق سامنے آئے، وہی فیڈ ہوتے چلے گئے، وہی منہ سے نکلے، وہی ہاتھ و پیر سے ظاہر ہوتے گئے۔ یہ وہ جسم ہے جو آٹومیٹیکلی چیزوں کو جذب کرتا ہے اور اس کے بعد ان کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ایکشن اور ری ایکشن کا عمل ہے، لینے اور دینے کا عمل ہے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، لیکن
اس جسم کے اندر ایک روح ہے جس سے دماغ بھی کام کر رہا ہے اور آنکھ بھی، جس کی وجہ سے زبان بول رہی ہے، ناک سونگ رہی ہے، جسم کی کھال کسی چیز کو محسوس کر رہی ہے، کان سن رہے ہیں. یہ سارا فنکشن روح کا ہے. روح کو نکال دیجئے، سب کچھ موجود، خون موجود، پٹھے موجود، گوشت موجود، دماغ کے سیل موجود، ساری صلاحیتیں موجود اور مردہ ہو گئی، یعنی اب وہ کام کرنے سے بالکل عاری ہو گئی. تو یہ جو روح ہے جس کا یہ فنکشن ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. جسم زمین سے بنتا ہے، زمین کے اندر جو مختلف منرلز ہیں، وٹامنز ہیں، پھلوں میں، ترکاریوں میں، گوشت میں، دودھ میں، انہی میں جسم کے عناصر اور ایلیمنٹس ہیں. وہی عناصر تھے جن سے جین تیار ہوا، اور وہی تھے جن سے پرورش ہوتی چلی گئی، اور وہی ہے جن سے انسانی جسم بڑھتا ہے پودے کی طرح. اور ان سب کے ہوتے ہوئے روح جب جدا ہوتی ہے تو جسم معطل ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے. روح اوپر سے آئی اوپر جاتی ہے، جسم نیچے سے بنا نیچے رہتا ہے. قبر میں دفنا دیجئے، آگ میں جلا دیجئے، پرندوں کو کھلوا دیجئے، کچھ بھی کیجئے، جسم جو دنیا کا تھا دنیا میں گیا، لیکن روح کا جہاں تک تعلق ہے عالم بالا سے آئی تھی، عالم بالا میں چلی گئی. مجھے بتائیے کہ کون سی وہ یونیورسٹی یا کالج ہے جو جسم کے علاوہ تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ دفنا دیجئے، آگ میں جلا دیجئے، پرندوں کو کھلوا دیجئے، کچھ بھی کیجئے، جسم جو دنیا کا تھا دنیا میں گیا، لیکن روح کا جہاں تک تعلق ہے عالم بالا سے آئی تھی، عالم بالا میں چلی گئی. مجھے بتائیے کہ کون سی وہ یونیورسٹی یا کالج ہے جو جسم کے علاوہ تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ جسم کی تعلیم ہو رہی ہے، فیکلٹیز، کالجز، ڈپارٹمنٹس، سارے کے سارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں. جب روح کا معاملہ آتا ہے تو لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، بغلیں جھانکتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے ہیں. ہر فلسفی اپنی بات کہتا ہے، ڈور کو سلجھانا چاہتا ہے تو اور الجھا دیتا ہے. ارسطاٹل نے کیا کہا، فیثاغورس نے کیا کہا، یونانی فلسفیوں کے کیا فیصلے تھے، اور زردشت نے کیا کہا، ایران کے فلسفیوں نے کیا کہا، کنفیوشس نے کیا کہا، جن کو نبی سمجھا گیا وہ اگر فلسفی تھے تو انہوں نے کیا کہا، اور اگر واقعی نبی تھے تو انہوں نے کیا کہا. دنیا کی تاریخ علم پر، تاریخ فن پر، تاریخ ثقافت پر نگاہ ڈالیے، اور انسائکلوپیڈیا اٹھائیے بریٹانیکا، اور ایتھکس کا اور مورلز کا اور ریلیجنز کا انسائکلوپیڈیا اٹھائیے، اور اس کے بعد پڑھیے کہ روحانی تعلیم کے انتظامات کہاں ہیں. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو روحانی تعلیم سے متعلق ہے؟ جسم کی تعلیم کا انتظام سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، جسم کی تعلیم کا انتظام حروف کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، ڈکشنریز کے ذریعے، وسائل مختلف استعمال کرتے ہوئے انسانوں میں وہ افراد تیار کیے جا رہے ہیں جو افراد زندگی کے وہ مسائل جن کا جسم سے تعلق ہے حل کر دیں. کھانے کا نظم کر دیا جائے، علاج کا نظم کر دیا جائے، سواریوں کا نظم کر دیا جائے، کپڑوں کا نظم کر دیا جائے، رہائش کا نظم کر دیا جائے. الفاظ کتنے ہی اچھے ہوں اور کتنے ہی بلند ہوں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ کیا چارے اور باڑے سے بات آگے بڑھی؟ چارہ اور باڑا، آپ نے اس کو کہا ویلا، فلیٹ، ہاؤس، آپ نے یہ الفاظ استعمال کر لیے، اور دوسری مخلوق کے لیے وہ باڑا ہو گیا. اور آپ نے کہا کہ برگر اور بریانی اور پلاؤ اور قورمہ اور فلاں اور فلاں، اور وہاں اس کو چارہ کہہ دیا گیا. لفظ کا فرق ہے اور کچھ نہیں، قسم کا فرق اور لفظ کا فرق، لیکن ساری دوڑ دھوپ اسی جسم کے لیے. لیکن انسان اپنے رب کو کیسے پہچانے؟ انسان پیغمبروں کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ انسان نبیوں کی تعلیمات کو کہاں سے پائے؟ انسان اللہ کی رضا اور عدم رضا، اللہ کی صفات
اور صفات کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو کہاں سے جانے؟ انسان اس زندگی میں کیا چیز استعمال کرے اور کیا نہ کرے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا ایکشن درست، کون سا نادرست، میری زندگی کے لیے کون سی چیزیں مضر، میری آخرت کے لیے کون سی چیزیں تباہ کن، میرے خاندان کے لیے، میرے قبیلے کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے شہر کے لیے، میرے ملک کے لیے، بین الاقوامی صورتحال کے لیے کیا چیز ہے جس سے سعادت، فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی، کیا چیز ہے جس سے فلاح اور سعادت حاصل نہیں ہوگی، ہلاکت اور تباہی کے اسباب پیدا ہوں گے، اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ عیسائیوں سے پوچھئے گا تو کہیں گے جیسس کرائسٹ سے ہوگا، یہودیوں سے پوچھئے تو کہیں گے موسیس سے ہوگا، ہندوؤں سے پوچھئے تو کہیں گے رام سے ہوگا، کرشنا سے ہوگا، بڑے بڑے پروہتوں سے ہوگا، پجاریوں سے ہوگا، کسی سے پوچھئے تو کہے گا زرتش سے ہوگا، کسی سے پوچھئے تو کہے گا کنفیوشس سے ہوگا، مسلمانوں سے پوچھئے تو کہے گا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوگا، اور ان سے پہلے جو نبی گزرے، جو پیغمبر گزرے، ان کی تعلیمات سے بھی ہوگا۔ جو کتابیں اللہ کی پہلے اتری وہ کتابیں بھی ہدایت رکھتی تھیں، جو آخری کتاب اتری وہ ہدایت کی جامع اور مکمل کتاب ہے۔ ساری دنیا کے انسان آخر میں یہی کہیں گے وہ علم جو اوپر سے آتا ہے اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اسی سے اخلاق بنتے ہیں، اسی سے انسان سنورتا ہے، اسی سے روحانیت کی ترقی ہوتی ہے، اسی سے معاشرہ سدھرتا ہے۔ دنیا یہ کہے گی، جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ سچائی بتاؤ تو سچائی اس طرح پیش کی جائے گی، لیکن جب آپ علمی اداروں میں جائیں گے تو وہاں ایک بات آپ کو دکھائی جائے گی، بتائی جائے گی کہ ایجوکیشن سیکولر ہوتی ہے، اور سیکولر کے معنی اس کا دین سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں تو اس کا مطلب روحانیت سے تعلق نہیں، روحانیت سے تعلق نہیں کا مطلب کہ پیغمبروں سے تعلق نہیں، نبیوں سے تعلق نہیں، ولیوں سے تعلق نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، گاڈ سے تعلق نہیں۔ پھر کس سے اس کا تعلق ہے؟ تو کہا جائے گا اس کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان کو کہاں سے پھر وہ چیزیں فراہم ہوئیں جو لا دینیت کی طرف لے جائیں؟ تو پھر کہنے والے زبان روک لیں گے، لیکن ضمیر کہے گا کہ طاغوت اور شیطان کا وہ نظام ہے جو خدا اور خدا کے پیغمبروں کے برعکس برپا کیا گیا ہے، اور وہ ایک کشمکش اور معرکہ ہے جس معرکے میں طاغوت اور شیطان جیتنا چاہتا ہے۔ اس نے تعلیمی اداروں پر ڈاکے ڈال دیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ تعلیم کو دین سے جدا کر کے تعلیم کو صرف انسان کے جسم اور خواہشات سے مربوط کر دیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تعلیم کا جو نتیجہ نکلا ہے میں آپ سے کیا بیان کروں، اور کیا اخبارات میں اس نتیجے کا اظہار نہیں؟ دنیا کے ہر شہر کے اخبارات کے کئی صفحات، دنیا کے ہر شہر کے اخبارات کے کئی صفحات جرائم، بڑے بڑے ظلم، مہاپاپ، استحصال، دغا، چور بازاری، اغوا، قتل، خودکشی، قتل عام اور بے شمار جرائم سے بھرے پڑے ہوئے۔ آپ کو یہ تو نمایاں خبریں جرائم کی ملیں گی، شاہ سرخی سب سے پہلے جو سرخی آپ کو اخبار کی ملے گی وہ جرائم کی دنیا کی ہوگی، ہلاکتوں کی، تباہیوں کی، اور جتنا زیادہ آپ اندر جائیں گے تو وہی خبریں زیادہ نمایاں ہوں گی جن کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے، یا کھیلوں کا، تفریحوں کا، دلچسپیوں کا، دل لگیوں کا، وقت کے ضائع کرنے، پیسے کے برباد کرنے، نسل کو تباہ کرنے کے اعلانات ہوں گے، ایڈورٹائزمنٹ ہوں گے، یا سینما ہوگا، تھیٹر ہوگا، ناچتی تھرکتی عورت ہوگی، رقصاں اریاں کوئی دوشیزہ ہوگی، اس کے فوٹو ہوں گے، اس کی کہانیاں ہوں گی جس کے ذریعے سے سیکسول جذبات کو بھڑکایا جائے گا اور دماغ کے سیل پر قفل ڈال دیے جائیں گے، اور انسان کو جھوٹی محبت اور جھوٹے عشق کی کہانیاں سنا کر اپنے گھر بار سے، بہن سے، بہو بیٹی سے آزاد کر کے دوسروں کی آبروؤں پر ڈاکے ڈالنے کے ہنر سکھائے جائیں گے۔ یہ ہے موجودہ تعلیم کا منظر نامہ۔
کچھ ایکسیپشنز ہیں، مستثنیات ہیں، انکار نہیں ان کا، لیکن گنیے ذرا ان کو، ایسے نیک اور صالح انسانوں کو گنیے کہ جو تعلیم کے اداروں سے وجود میں آئے اور واقعی ہر اعتبار سے ان سے صرف اخلاق پھیل رہے ہیں، نیکی پھیل رہی ہے، پرہیزگاری عام ہو رہی ہے۔ خال خال مثالیں ملیں گی، ورنہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ انبیائی اور پیغمبرانہ مشن کو چھوڑ دیا گیا۔ تعلیم اسلام کے ذریعے سے جو عطا کی گئی، اللہ رب العالمین کے ذریعے ایجوکیشن کا جو سسٹم دیا گیا، وہ سسٹم اس طرح شروع ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن اپنے پروردگار کو مت بھولنا جو کریٹر ہے، جس نے زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، پودے، جانور، درندے، چرند، پرند سب بنائے، اسے مت بھولنا۔ پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، جیولوجی پڑھو، پڑھو ایسٹرونومی پڑھو، میتھ پڑھو، سائنس کی ہر شعبے کو پڑھو، جنرل نالج حاصل کرو، لیکن جہاں بھی تم جاؤ گے، جس رخ پہ آگے بڑھو گے، کیا خدا کے جلووں کے علاوہ تمہیں کچھ اور نظر آئے گا؟ اب اگر تم کو کوئی بیوقوف بناتا ہے سائنسداں بن کر، اور یہ پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، جیولوجی پڑھو، پڑھو ایسٹرونومی پڑھو، میتھ پڑھو، سائنس کی ہر شعبے کو پڑھو، جنرل نالج حاصل کرو، لیکن جہاں بھی تم جاؤ گے، جس رخ پہ آگے بڑھو گے، کیا خدا کے جلووں کے علاوہ تمہیں کچھ اور نظر آئے گا؟ اب اگر تم کو کوئی بیوقوف بناتا ہے سائنسداں بن کر، اور یہ کہتا ہے کہ بس دنیا دھماکے سے الگ ہو گئی، اور پھر سمندر بھی بن گئے، اور خشکی بھی ہو گئی، اور پودے بھی ہو گئے، سب خود بخود ہو گیا، تو اس سے کہو کہ میں راستے پہ گزر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دم سے تیز آندھی چلی اور ریت کے ذرے مجھے اڑتے ہوئے نظر آئے، پھر میں نے دیکھا کہ ریت کے ذروں سے گلاس بن گئے، کٹورے بن گئے، سراہیاں بن گئی۔ میں نے دیکھا تو وہی کہے گا سائنسداں کہ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ سنکی ہو کیا؟ کون سی کرامت بتاتے ہو؟ کون سا معجزہ و میریکل ذکر کرتے ہو؟ آندھی چلی ریگستان سے تو ریت کے ذروں سے شیشے کے گلاس بن گئے، شیشے کی پیالیاں اور سراہیاں بن گئیں، کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر ریت کے ذروں سے شیشہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جو تم کو سنکی کہے گا، پھر تم اس سے کہو سارے سائنسداں سنکی ہیں، پاگل اور مجنون ہیں، جو خدا تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ دھماکے سے ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی۔ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کے جلوے ہیں، یعنی خدا کی قدرت عیاں ہے، خدا کی تخلیق جلوہ گر ہے۔ لہذا بچے کو جب پڑھاتے ہو الفابیٹ تو بتاؤ کہ یہ حروف اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب بچوں کو لینگویجز پڑھاؤ تو بتاؤ کہ زبانیں خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور جب بچوں کو پرزے اور آلات اور مختلف قسم کی مشینوں کے بارے میں بتاؤ تو بتاؤ کہ خداوند قدوس نے انسان کو وہ دماغ عطا کیا، اور ساتھ ساتھ وہ معدنیات اور وہ ذخیرے عطا فرمائے جن کی دریافت کا انسان کے اندر سلیقہ رکھا، اور انسان نے ان کو دریافت کر کے چیزوں کو بنایا۔ یہ اللہ کی اس قدرت کا نتیجہ ہے جس کو دماغ کو ایک ذرے کی شکل میں عطا کیا گیا، اور پھر اس دماغ نے بے شمار چیزوں کو تیار کیا۔ اگر سائنس کا سبق اس طرح پڑھایا جاتا تو آج دنیا میں لادینیت اور بد اخلاقی نہ ہوتی، دنیا کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا، پیغمبروں سے قائم ہوتا، نبیوں سے قائم ہوتا، اور پھر کشمکش قدیم کی، جدید کی، اسلامی اور غیر اسلامی کی، اور کشمکش عصری اور غیر عصری کی، اور مدرسے اور اسکول کی، اور جامعہ اور یونیورسٹی کی باقی نہ رہتی۔ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں پہلی صدی ہجری سے لے کر تقریباً 12ویں صدی ہجری تک، یعنی 17ویں 18ویں صدی عیسوی تک ایک ایجوکیشنل سسٹم تھا، اور وہ سسٹم دین کی چھتری کے نیچے تھا،
جس میں قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی، حدیث پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھایا جاتا تھا، زبانیں پڑھائی جاتی تھیں، حساب پڑھایا جاتا تھا، سائنس پڑھائی جاتی تھی، خاص طور پر میڈیسن کی تعلیمات اور میڈیکل سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، فلکیات کی تعلیم دی جاتی تھی، اور جتنے بڑے بڑے ماہرین اور سائنسداں تھے وہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے اور پیغمبر کے امتی تھے۔ آپ کو کہیں ابو علی سینا نظر آئیں گے، کہیں کندی نظر آئیں گے، کہیں فارابی نظر آئیں گے، کہیں رازی نظر آئیں گے، کہیں زہراوی نظر آئیں گے، کہیں ابن الحیثم نظر آئیں گے۔ وہ لوگ نظر آئیں گے جو اسپین کے ذریعے سے یورپ میں تعلیم منتقل کر رہے ہیں، جب وہ ڈارک ایجز سے گزر رہا ہے، جب اس کے ہاں علم کو اچھوت بنا دیا گیا، اور جب پاپائیت اور کلیسائیت نے حکومت پر بھی اپنے بڑے بڑے قید و بند کے راستے ڈال دیے یا طریقے اختیار کیے، جس کے نتیجے میں ایک کشمکش برپا تھی۔ اس وقت اسلام شرعی علم اور کائناتی علم دونوں کا سربراہ تھا، اس لیے کہ علم شریعت اور قانون الہی کا ہو یا علم خدا کی کائنات کا ہو، دونوں علموں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس لیے کالج کا علم الگ اور مدرسے کا علم الگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نظام میں یہ چاہتے ہیں کہ انتشار پیدا کیا جائے، اور خدا کے نظام کی جو وحدانیت ہے، وحدت ہے، یک رنگی ہے، یک ثانیت ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ سائنس خالص اسلامی علم ہے، میتھ خالص اسلامی علم ہے، ٹیکنالوجی خالص اسلامی علم ہے۔ جو یہ سمجھے کہ یہ لادینی علم ہے، وہ یا تو خود اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دے رہا ہے۔ خداوند قدوس نے اس پوری کائنات کو تسخیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا گیا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے۔ کہیں فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ خدا نے سورج کو تمہاری خدمت میں لگایا، چاند تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہارے کام کے لیے ہے، رات و دن کی گردش تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے۔ جس انسان کو خدا نے اپنا وائسرائے بنایا، جس انسان کو خدا نے زمین کی مملکت اور شہنشاہی عطا فرمائی، جس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سر پر علم کا تاج رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے روئے زمین پر۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم کو تمام یونیورسٹیز کے تمام ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز کی تمام سائنسز سکھائیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی گئیں اللہ نے ان کا علم آدم کے اندر داخل فرمایا، اور آدم ہم سب کے باپ، انہی سے یہ علم منتقل ہوتے چلے گئے۔ بہت سے علم وراثتاً منتقل ہوئے، بہت سے علم انسانوں کی تحقیقات کے ذریعے ملتے چلے گئے، دریافت سے حاصل ہوتے چلے گئے، تجربوں سے حاصل ہوتے چلے گئے۔ فلاں جڑی بوٹی فلاں مرض میں فائدہ دینے والی ہے، کیسے معلوم ہوا؟ ایکسپیریمنٹ سے، تجربوں سے دوائیں معلوم ہوئیں، تجربوں سے آلات اور وسائل حاصل ہوئے، تجربوں سے انسان نے جانور استعمال کیا، بیل گاڑی گھوڑا گاڑی استعمال کیا، اور پھر کار استعمال کی، ریل چلائی، بسیں چلائیں، پھر فلائٹ تک انسان پہنچا۔ تجربوں کی یہ ایک راہ ہے جس پر انسان چلتا رہا اور ابھی چلتا رہے گا۔ اس کے تجربے بڑھتے رہیں گے، اور تجربوں کے ساتھ جو دماغ اللہ نے دیا ہے، جو لاجک دی ہے، جو خدا کا عطیہ ہے، اور یہ عطیہ اسی لیے ہے کہ اس دنیا کی دریافت انسان خود کرتا رہے اور عالم بالا کے لیے اللہ وحی اتارتا رہے۔
یہاں تک کہ آخری وحی قرآن کی شکل میں عطا کر دی گئی جو رہتی دنیا تک رہبر کتاب کا کام انجام دے گا۔ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے، رہبر کتاب ہے، گائیڈنس دینے والی کتاب ہے، ہر ماحول کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر دور کے لیے۔ اس میں ایسا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ جس دور میں اور جس علاقے میں آپ چاہیں اس کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات حدیث نبوی میں پیش کر دی گئی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں آپ سمجھتے ہیں صرف نماز اور روزے کے مسائل ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر پولیٹیکل سائنس سکھائی گئی ہے، آرمی سائنس سکھائی گئی ہے، بزنس کی سائنس سکھائی گئی ہے، ایڈمنسٹریشن کو سکھایا گیا ہے، میڈیکل سائنس سکھائی گئی ہے، پوری کائنات کے بارے میں تعارف کرایا گیا ہے، زمین کے اندر کی معدنیات کے بارے میں راز بتائے گئے ہیں، فضاؤں اور گیسوں کی لیئرز کے بارے میں بتایا گیا ہے، آسمان اور اس کی کہکشاؤں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی کسی یونیورسٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو قرآن اور حدیث کے علوم کے دائرے سے باہر ہو سکے، اور اسی لیے علوم کی یہی وسعت ہے اور تعلیم کا یہی وسیع میدان ہے جس نے ہر میدان کے افراد تیار کیے، اور جو لوگ کل جاہلیت کے دور میں صرف بکریاں چراتے تھے اور شعر و شاعری کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم نے ان کو پرشین امپائر اور رومن امپائر کے ملبے پر قصر اسلامی تعمیر کر کے دنیا کی مملکت عطا کر دی۔ دنیا کا حاکم قرآن اور حدیث نے بنایا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو اور ان کے بعد کے لوگوں کو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے آج کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن قدیم زمانے کی لائبریریوں میں پڑھنے والوں کا علم ان کے علم کے سامنے گرد ہو گیا، اور وہ دنیا پر حاوی ہوئے۔ انہوں نے پوری دنیا کو اخلاق سکھائے، مساوات عطا کی، توحید کی تعلیم دی، انسانوں کے درمیان برابری کا اعلان کر کے یہ بتایا کہ کوئی بھید بھاؤ، کوئی اونچ نیچ انسانوں کے درمیان موجود نہیں ہے، سب اللہ کے بندے، سب آدم کی اولاد، سب حوا کے فرزند ہیں، اور اس طرح پوری انسانیت کا ایک عظیم الشان تصور عطا کیا گیا۔ ایک ایسی تعلیم دی گئی جس تعلیم نے ہر میدان کی ضرورت پوری کر دی اور کسی میدان میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ ہندوستان میں یہی نظام تعلیم قائم رہا، ہندوستان کے وزراء، ہندوستان کے ایڈمنسٹریٹر سب آدم کی اولاد، سب حوا کے فرزند ہیں، اور اس طرح پوری انسانیت کا ایک عظیم الشان تصور عطا کیا گیا۔ ایک ایسی تعلیم دی گئی جس تعلیم نے ہر میدان کی ضرورت پوری کر دی اور کسی میدان میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ ہندوستان میں یہی نظام تعلیم قائم رہا، ہندوستان کے وزراء، ہندوستان کے ایڈمنسٹریٹرز و منتظمین، ہندوستان کے حکام، ہندوستان کے بڑے بڑے باصلاحیت اہل علم، اہل دانش و بینش، بڑے بڑے سائنسداں اور اطباء اسی علم سے پیدا ہوئے جو ایک موحدانہ نظام کے تحت قائم تھا، اور 1000 سال اسی ملک میں حکومت کر کے اسی نظام کے فارغین نے اپنی بالادستی کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ وہ نظام تھا۔ اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو حضرت مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، عربی زبان میں 8 جلدوں میں کتاب ہے، 8 والیوم ہے، جس میں ہندوستان کے حاکموں، وزیروں، منتظموں، ادیبوں، شاعروں، عالموں، سائنسدانوں، طبیبوں، ہر طبقے کے لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو ہمارے تعلیمی نظام نے پیدا کیا۔ اور اس ملک میں جب سے انگریزوں کی لعنت آئی، نظام تعلیم کو 2 لخت کر دیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، جیسے پاپائیت کے ظلم نے یورپ کو جنگوں میں ڈھکیلا اور علم کے ٹکڑے کر دیے، عیسائیت کو کلیساؤں میں بند کر دیا گیا اور خرافات میں ڈھکیل دیا گیا، اور حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی جو یہودی مہاجن تھے۔ نتیجتاً پوری دنیا کی معاشیات کو تباہ کر دیا گیا، سیاسیات میں جھوٹ، دغا، مکر و فریب کو بنیاد بنایا گیا۔ سیاست کے معنی ہی مکر و فریب کے قرار پائے کہ عوام کو زیادہ دھوکہ دینے والا، جھوٹے وعدے کرنے والا،
اور بہلانے پھسلانے والا سب سے بڑا سیاستدان ٹھہرا، اور پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑ کر دنیا کے انسانوں کا خون چوسنے والا وہ ورلڈ بینک کہلایا۔ پوری دنیا کو ایک بڑی عالمی جنگ اور ایک دوسری اس کے بعد کی عالمی جنگ میں جھونکنے والے یہی وہ مہاجن، یہی وہ متشدد، یہی یورپین تعلیم کے فارغین تھے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون برطانیہ سے لے کر اسپین تک بہایا، اور اسی کے عادی بن کر پھر انہوں نے ہندوستان کو لوٹا، ملیشیا کو لوٹا، انڈونیشیا کو لوٹا، عالم عربی کو لوٹا۔ کوئی ملک ان کی دہشت گردی سے، ان کی لوٹ کھسوٹ سے محفوظ نہیں رہا۔ یہ ساری وجہ، یہ ساری بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ سے نظام تعلیم کو الگ کر دیا گیا۔ جب اللہ کا نہ خوف رہے نہ اللہ سے امید، جب آخرت کی جواب دہی ختم ہو جائے، جب قبر کا سوال و جواب ذہن میں نہ رہے، تو انسان نما شیطان تیار ہوتے ہیں اور طاغوتی نظام کے ابلیس تیار ہوتے ہیں۔ آج دنیا کی تعلیم گاہوں نے ایسے افراد تیار کر کے دنیا پر ڈاکے ڈال دیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ محمد عربی علیہ السلام نے جو انقلاب اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پیدا فرمایا تھا، اس تعلیمی نظام کو دوبارہ رائج کیا جائے، اور دنیا میں اللہ کی کتاب کی چھتری کے نیچے اور اللہ کے موحدانہ عقیدے کے ساتھ اور پیغمبر آخر الزمان کی تعلیمات کے ساتھ اور اللہ کے محبوب انسانوں اور اللہ کے فرشتوں سے نسبت کے ساتھ ایک ایسی تعلیم دی جائے جس سے معلومات کائنات کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، بحر و بر کے بارے میں، پودوں اور حیوانات کے بارے میں، گیسز اور سالڈ مادوں کے بارے میں، اور قرآن کی آیتوں اور حدیث کے الفاظ کے بارے میں، اور فرشتوں اور عالم بالا اور جنت و دوزخ کے بارے میں، اور زندگی اور زندگی کے بعد کے دور کے بارے میں متوازن طریقے پر اور بیلنس طریقے پر حاصل ہو جائیں، اور دنیا جنت کا ایک نمونہ بن جائے، انسانیت کا احترام واپس آئے، جنگوں سے دنیا محفوظ ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، حکومتوں کی دہشت گردی پہلے ختم ہو اور پھر افراد کی دہشت گردی ختم ہو، اور اس طرح وہ نظام تعلیم وجود میں آئے جو اخلاقیات کے ذریعے سے انسانوں کے صالح معاشرے کو وجود میں لاتا ہے اور تمام انسانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی اور محبت کو پیدا کرتا ہے۔ جس دن وہ نظام تعلیم وجود میں آ جائے گا، بڑے کارنامے ہوں گے۔ میں اپنی طرف سے تبریک کے الفاظ کہتا ہوں ذاکر صاحب کے لیے، جنہوں نے ایک اچھا اسکول بمبئی میں قائم کیا۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کے اسکول ملک کے چپے چپے پہ ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز اس کی بنیاد پر ہوں، جہاں اللہ کے نظام اور پیغمبروں کے نظام کے ماتحت سائنس کو، انگریزی کو، آئی ٹی کی تمام معلومات کو اور دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو، جس میں مخرب کوئی چیز نہ ہو، تخریب والی کوئی چیز نہ ہو، بچوں تک منتقل کیا جائے، نئی نسل کو عطا کیا جائے اور ان کے اخلاق سنوار دیے جائیں، اور ایک ایسا ماڈل پیش کیا جائے جس ماڈل کو اختیار کر کے دنیا آج اس بھنور سے نکل جائے جس بھنور میں یورپ اور امریکہ نے دنیا کو ڈھکیل کے رکھ دیا ہے، اور طاغوتی نظام نے جس تعلیم کے ذریعے سے ذہنوں کو معوف کر دیا، دل کو سیاہ کر دیا اور بدن کو شہوانی بنا دیا، اور سیکسول جذبات کے ذریعے شیطنت کو عام کر کے رکھ دیا، سروں پر سے دوپٹے چھین لیے، عورتوں کے کپڑے اتار لیے، نوجوانوں کو آوارہ کر دیا۔ اس نظام کے خلاف ایک صالح نظام تعلیم کو برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، کھڑے ہو جاؤ، جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر کے اس صالح نظام کو وجود میں لانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔